مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی سے زاہد گل بھائی نے پوچھا ہے کہ صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ جو شخص صدقہ فطر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو کیا وہ بھی ادا کرے گا؟ دیکھیے گا، صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لہٰذا وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔ اب صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے اور صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے گا، ایک ہے وجوب زکوٰۃ کا نصاب، یعنی جس کی وجہ سے، جس نصاب کی وجہ سے زکوٰۃ انسان پر واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے حرمان زکوٰۃ کا نصاب۔ حرمان زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان زکوٰۃ لینے سے محروم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وجوب زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں، بلکہ تفصیلاً جو ہے وہ 7 چیزیں ہیں۔ کسی کے پاس جو ہے نا وہ سونا ہو 7.5 تولے، یا چاندی ہو 52.5 تولے، یا اتنی مالیت کی نقدی ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو۔ یہ 4 چیز، اور 3 چیزیں اور ساتھ ملا لیجئے کہ وہ ان کا تعلق چونکہ مویشیوں کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جو ہے نا وہ گائے اور بھینس ہو، ٹھیک ہے، ان کا الگ نصاب ہے 30، اور یا نمبر 6 اونٹ ہو، نصاب الگ ہے، تفصیلی نصاب موجود ہے فقہ کی کتابوں میں 5 سے کم ہے، اور یا جو ہے نا بکریاں ہو اور دمبے وغیرہ۔ یہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے حرمان زکوٰۃ کا نصاب۔ حرمان زکوٰۃ جو ہے کچھ 7 چیزیں تو یہی ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے جس کا جو ہے نا وہ اعتبار کیا جاتا ہے حرمان زکوٰۃ میں، وہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت یا جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو، تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ اگرچہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ ادا کرے، لیکن لے بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے نا وہ برتن پڑے ہوئے ہیں گھر میں جس کی مالیت ضرورت سے زائد ہے، بالکل اس کو استعمال کرتے نہیں، مہمان آ جائے تب بھی استعمال نہیں کرتے، تو یہ اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو یہ شخص جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح کسی کے پاس جو ہے نا وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور سامان پڑا ہوا ہے، یہ فرنیچر پڑا ہوا ہے کہ اس کو بالکل استعمال میں وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ استعمال میں اس کو نہیں لاتے، تو یہ سامان جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی وہ انسان جو ہے وہ زکوٰۃ سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر کا جو نصاب ہے نا، یہ حرمان زکوٰۃ کا جو نصاب، صدقہ فطر اور اس طرح قربانی کا جو نصاب ہے نا، یہ حرمان زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس جو ہے نا ان چیزوں کے علاوہ جو 7 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اتنا سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو اور ضرورت سے زائد ہو، تو وہ شخص صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر کسی کے پاس یہ نصاب نہیں ہے تو پھر اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ ہر شخص صدقہ فطر ادا کرے گا اور ادا کرتا ہے، چاہے فقیر ہو یا امیر ہو، تو یہ بات غلط ہے۔ جو فقیر شخص ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔ جو امیر ہو، صاحب نصاب ہو، وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا، اور اگر غلام ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ باقی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ انسان کے ذمہ ضروری نہیں ہے، اور اس طرح بیوی کی طرف سے ادا کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بالغ اولاد اپنے صدقہ فطر خود ادا کرے گی، بیوی اپنے صدقہ فطر خود ادا کرے گی۔ انسان کے ذمہ نابالغ اولاد
اور غلام اگر ہو تو اس کی طرف سے جو ہے صدقہ فطر جو ہے نا وہ واجب ہے۔ باقی صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے، وہی زکوٰۃ کا اصول کہ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اوپر کا جو سلسلہ ہے دادا پر دادا وغیرہ ذالکہ ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور نیچے کا جو سلسلہ ہے بیٹا پوتا پر پوتا وغیرہ ذالکہ ان کو جو ہے نہیں دے سکتے۔ باقی بھائی اور بہنوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ کیا ہو مستحق ہو تو پھر ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔